اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو آج اجمالی توثیق کے بارے میں ہے۔ جناب آواز آ رہی جی افضل۔ آج ہماری گفتگو اجمالی توثیق کے بارے میں ہے، یعنی علم رجال کی افادیت کے خلاف ساتواں شبہ ہے یہ جو یعنی ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، یہ علم رجال کی افادیت کے خلاف ساتواں شبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کہ علم رجال کی افادیت کے خلاف ساتواں شبہ یہ ہے، علم رجال کی افادیت کے خلاف ساتواں شبہ یہ ہے کہ اگر اس علم کا مقصد صرف یہ ہے کہ روایات کے درمیان یہ امتیاز ہو جائے کہ کون سی روایت قابل عمل ہے اور کون سی روایت قابل عمل نہیں ہے، تو اس امتیاز کے لیے کسی علم اور فن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو صاحبان کتاب نے خود ہی انجام دے دیا ہے۔ کیا شبہ پیدا، ساتواں شبہ کیا ہے کہ اگر اس علم کا مقصد یعنی علم رجال کا، اگر علم رجال کا مقصد صرف یہ ہے کہ روایات کے درمیان یہ امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے کہ کون سی روایت قابل عمل ہے اور کون سی روایت قابل عمل نہیں ہے، تو اس امتیاز کے لیے کسی علم اور فن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو صاحبان کتاب نے خود ہی انجام دے دیا ہے۔ جن لوگوں نے حدیث لکھی ہے، مثلا روایتیں جمع کی، تو انہوں نے خود اس کام کو انجام دے دیا اور بتا دیا کہ شخص مثلا اس کی روایت قابل اعتبار ہے، یا یہ روایت قابل اعتبار ہے اور یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو جب صاحبان کتاب نے خود انجام دے دیا اس کام کو، تو پھر علم رجال کی الگ سے ضرورت کیا ہے؟ بات وہی بات، شبہ سمجھ میں آیا؟ شبہ سمجھ میں آیا؟ یعنی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی راوی کی روایت پر کیسے اعتبار کریں، یا اس کو کیسے سمجھیں کہ روایت قابل اعتبار ہے یا قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ کہا اس کے لیے اگر جو ہے وہ مثلا ہمیں کوئی ایسا امتیاز مل جائے کہ جو اس بات کو بتا دے کہ روایت قابل اعتبار ہے اور روایت قابل اعتبار نہیں ہے مثلا، تو پھر اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں حدیث اور روایات کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ روایت قابل اعتبار ہے اور روایت قابل اعتبار نہیں ہے، تو پھر تو علم رجال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ موجود ہے، جو صاحبان کتاب ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بیان کر دیا مثلا کہ فلاں روایت جو ہے وہ قابل اعتبار ہے اور فلاں قابل اعتبار نہیں ہے، تو پھر علم رجال کی الگ سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کہہ رہے ہیں مثلا ہماری حدیث کے 4 مجموعے ہیں اور سب کے مؤلفین نے ان کے اعتبار کا خود ہی اعلان کر دیا ہے، تو اب کسی تحقیق اور تمیز کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہماری حدیث کے 4 مجموعے ہیں اور سب کے مؤلفین نے ان کے اعتبار کا خود ہی اعلان کر دیا ہے، یعنی جو مؤلفین ہیں ان 4 کتابوں کے، تو انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہمارے جو مجموعے ہیں یہ معتبر ہیں، اور اس میں جو ہے کسی تحقیق اور تمیز کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ جی کافی کے مقدمے میں مثال دے رہی ہے، کافی کے مقدمے میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کہ طلاب دین کی خواہش تھی کہ ایک کتاب مرتب کر دی جائے جس میں دین کے تمام علوم جمع کر دیے جائیں اور ہدایت کے تمام خزانے سمو دیے جائیں، اور اس کی بنیاد
ائمہ معصومین علیہ السلام کے صحیح آثار اور واجب العمل طریقوں پر ہو تو الحمدللہ کیا اس کی بنیاد ائمہ معصومین علیہ السلام کے صحیح آثار اور واجب العمل طریقوں پر ہو تو الحمدللہ کہ میں نے ایسی کتاب تیار کر دی ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ضروریات دین و مذہب کے لیے کافی ہے. مثلا ہم نے یہ بیان کیا مقدمے سے کس کے؟ کافی کے. یعنی یہ دلیل ہے اس بات پر، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ کتاب معتبر ہے اور جو روایات اس کے اندر ہیں وہ معتبر ہے، ان پر سب پر عمل ہونا کوئی حرج نہیں رکھتا. یہ ان کا نظریہ ہے، شبہ ہے، یعنی یہ شبہ اپنے دلیل میں یہ پیش کر رہے ہیں. دوسرے من لا یزور الفقی کے مقدمے میں شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں دیگر مصنفین کی طرح تمام روایت کو جمع نہیں کر دیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے اس کتاب میں دیگر مصنفین کی طرح تمام روایات کو جمع نہیں کر دیا ہے بلکہ صرف ان روایات کو جمع کیا جن پر میرا اعتماد ہے، جن پر میرا اعتماد ہے. ٹھیک ہے، میں انہیں صحیح سمجھتا ہوں، ان کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں اور انہیں اپنے اور پروردگار کے درمیان حجت تصور کرتا ہوں، اور اس کی تمام روایتیں انہی مشہور کتابوں سے ماخوذ ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جنہیں ماخذ و مدرک قرار دیا جاتا ہے. یعنی یہ شیخ صدوق نے بیان کیا. شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کتاب تہذیب و استفسار نے اپنی کتاب العدہ میں تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اپنی دونوں کتابوں کی روایات کو قابل اعتماد اصول سے اخذ کیا ہے اور انہی کی بنیاد پر انہیں مرتب کیا ہے. تو اس قسم کے واضح بیانات کے بعد اب کسی جدید علم کی ضرورت نہیں ہے اور تنہا انہی توثیقات کا ہونا کافی ہے. یعنی جو ان تین مؤلفین نے 4 کتابوں کی جو تالیف کی ہے انہوں نے یہ بیان کر دیا. تو اب ان کے اس بیان کے بعد بھی کیا حاجت رہ جاتی ہے کہ آپ علم رجال پڑھیں اور لوگوں کے بارے میں آپ تحقیق کریں، آپ خود تحقیق کریں. مثلا کوئی ایسی مجال رہ جاتی ہے؟ بلکہ یہی کافی ہے کہ ان علماء نے ایسا لکھا ہے، ایسا بیان کیا ہے تو کافی ہے بس. اب کیوں آپ پریشان ہیں؟ کیوں لوگوں کی مثلا جو ہے وہ شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں؟ لہٰذا علم رجال کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ان کا شبہ اس کے یعنی دلیل تھی. کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو اس قسم کے واضح بیانات کے بعد اب کسی چیز علم کی ضرورت نہیں ہے اور تنہا انہی توثیقات کا ہونا کافی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس شبے میں بھی 3 کمزوریاں پائی جاتی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس شبے میں جو شبہ بیان کیا ہے 3 کمزوریاں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک علم رجال کا موضوع راویوں کے بارے میں اعتماد اور عدم اعتماد کا دریافت کرنا ہے. روایات کا قابل عمل ہونا یا نہ ہونا اس کے موضوع سے الگ ہے. رجال ہے وہ، علم رجال، علم روایات تو نہیں ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں علامہ کہ علم رجال کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ راویوں کے بارے میں اعتماد حاصل کرنا ہے، روایات کے بارے میں نہیں ہے. اس کے موضوع سے الگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ علم رجال کا موضوع راویوں کے بارے میں اعتماد اور عدم اعتماد کا دریافت کرنا ہے. روایات کا قابل عمل ہونا یا نہ ہونا اس کے موضوع سے الگ ہے. لہذا یہ بیانات اس کی ضرورت سے بے نیاز نہیں کر سکتے ہیں. جو آپ نے بیان دیے یہ ان کی ضرورت سے بے نیاز نہیں کر سکتے ہیں. ان بیانات میں تو ایک احتمال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ان مؤلفین کی نگاہ میں ایسے قرائن رہے ہوں جن کی بنا پر روایتیں قابل عمل ہو گئی ہوں، اگرچہ راویوں کے اعتبار سے روایات قابل عمل نہیں تھی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو علم رجال کا موضوع ہے وہ روایات نہیں ہے، راوی ہیں. راویوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اس میں، اور راویوں کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے. اور جو بیان یہ پڑھے بیان ہوئے ہیں، یہ جو بیان کیا ہے آپ نے، یہ اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مثلا مؤلفین کی نگاہ میں ایسے قرائن رہے ہوں جن کی بنا پر روایتیں قابل عمل ہو گئی ہوں، اگرچہ راویوں کے اعتبار سے روایت قابل عمل نہیں تھی. ایسا ہو سکتا ہے روایت ان کی نظر میں قابل مثلا اعتماد ہو گئی، لیکن جو راوی ہیں ان کا تو ذکر نہیں کیا انہوں نے، وہ سب راوی معتبر تھے. بات یعنی راویوں کے بارے میں نہیں. صاحب مؤلفین نے، جو صاحب مؤلف ہیں یہ
ان چاروں کتابوں کے 3 مؤلف جو ہیں، انہوں نے جو بیان کیا، جو آپ نے پیش کیا کہ فلاں شیخ توسی نے یہ فرمایا، شیخ صدوق نے یہ فرمایا، تو انہوں نے روایات کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے نزدیک مثلا یہ اس طرح، لیکن راویوں کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے۔ اور مرزال کا موضوع کیا ہے؟ راوی ہے، روایات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے ان کے نزدیک معتبر ہو گئی ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ روایات جو ہے مثلا وہ راوی ہی کی وجہ سے معتبر ہوئی ہوں، کسی اور وجہ سے بھی معتبر ہو سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ مثلا اس سے اعتبار پیدا ہو جاتا ہے، ہو گئی کسی ایک وجہ سے۔ چلیں، رہ گیا ان کے بیانات میں بار بار لفظ صحیح کا استعمال۔ یہ تو موضوع کی بات تھی کہ انہوں نے بیان کیا روایات کو بیان کیا، جبکہ علم رجال کا موضوع راوی ہے، روایات نہیں ہے۔ اب رہ گیا ان کے بیانات میں بار بار لفظ صحیح کا استعمال۔ جو بیانات آپ نے پیش کیے اور اس میں لفظ صحیح کا استعمال ہوا، تو اس کو بھی دلیل مدعا نہیں بنایا جا سکتا ہے، دلیل مدعا نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں لفظ صحیح کے معنی اور تھے، اور بعد کے ادوار میں جب روایات کی دستہ بندی ہوئی اور ان کی تقسیم عمل میں آئی تو اس کے معنی اور ہو گئے۔ یعنی ان کے زمانے میں صحیح کا مفہوم کچھ اور تھا، اس زمانے میں جب یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس زمانے میں صحیح کا مفہوم کچھ اور تھا۔ آج جو حدیث میں صحیح کا مفہوم ہے، جو بعد میں دستہ بندی ہوئی ہے، قسمیں تقسیم کی ہے، تو اس میں مفہوم کچھ اور ہے۔ یعنی آج جو صحیح کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ اس وقت پہ صحیح کا مفہوم نہیں تھا۔ دور قدیم میں صحیح ہر اس روایت کا نام تھا جو قابل عمل ہو۔ کس کا نام تھا؟ جو قابل عمل ہو، ہر اس روایت کا نام تھا، چاہے اس کے قابل عمل ہونے کی بنیاد کچھ بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بس وہ قابل عمل ہو۔ لیکن دور حاضر میں صحیح کا تعین راوی کے عقیدے اور عمل سے ہوتا ہے۔ دور حاضر میں جو صحیح کا تعین ہے، صحیح جو حدیث کہی جاتی ہے، وہ راوی کے کس چیز سے ہوتا ہے؟ عقیدے اور عمل سے ہوتا ہے۔ امامیہ ہو اور عادل ہو، مثلا امامیہ ہو اور عادل ہو۔ اب روایت کا قابل عمل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ راوی کا اعتبار بہرحال ضروری ہے۔ جس نے روایت بیان کی ہے اس کا بھی اعتبار ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں راوی کی عدالت کی تحقیق کے بغیر روایات کس طرح قابل عمل ہو جایا کرتی تھیں؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ اگر ایسا ہے تو مثلا روایات بغیر راوی کی تحقیق کے قابل عمل کیسے ہو گئی؟ مثلا یہ کیسے ہو سکتی تھی، اس زمانے میں کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ یعنی راوی کی تحقیق نہیں ہوئی، روایت قابل عمل ہو گئی، کہنے اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ روایت متعدد اصول میں پائی جاتی ہے کہ اس دور میں اصول کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ مثلا روایت جسے ہم قابل عمل کہہ رہے ہیں، یہ جو قابل اعتبار روایت، ہو سکتا ہے کہ وہ ان اصولوں میں سے ہو جو اصول اربعین تھی، 400 اصول تھے، ان میں سے ہو، تو ظاہر ہے وہ تو معتبر ہے۔ لیکن جو آج کے دور میں روایات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کیا وہ ساری روایتیں اصول اربعین میں سے ہیں؟ مثلا جو ان میں ہیں چل معتبر ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں اس وقت، چاروں کتابیں، یہ کیا یہ ساری روایتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ وہ مثلا اصول اربعین میں سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ روایت متعدد اصول میں پائی جاتی ہیں، وہ کہ اس دور میں اصول کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ ایک ہی روایت متعدد کتابوں میں نقل کی گئی ہو اور اس سے اعتبار قائم ہو جائے، یعنی اس طرح کی سب یہ اسباب ہو سکتے ہیں روایت کے معتبر ہونے کے۔ یا تو اصول اربعین میں ہو، اس وقت جو معتبر مانی جاتی تھی روایت، صحیح کے کیا معنی تھے اس زمانے میں؟ کہ قابل عمل ہو جائے روایت۔ تو قابل عمل جو ہے روایت متعدد طریقوں سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں راوی کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہوئی ہو، بلکہ متعدد طریقے سے ہو سکتی ہے۔ مثلا اصول اربعین میں روایت پائی جا رہی ہے، یا ایک ہی روایت متعدد کتابوں میں نقل کی گئی ہو اور اس سے اعتبار قائم ہو جائے، مثلا ایسا ہو سکتا ہے۔ روایت کسی ایسی اصل میں رہی ہو جس کی نسبت زرارہ اور محمد بن مسلم جیسے افراد کی طرف ہو، تو یہ افراد تو معتبر ہیں ہی، ان کے بارے میں تو ٹینشن تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روایت کسی ایسے شخص کی ہو جس کی طرف انتصاب صحت کے لیے کافی، کسی ایسی راوی کی طرف ہو روایت منسوب جس کی طرف نسبت دینا صحت کے لیے کافی ہو، جیسے صفوان بن یحییٰ، یونس بن عبد الرحمن، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، تو یہ لوگ کون تھے؟ یعنی معتبر تھے، یعنی کہ ان کی طرف روایت مثلا نسب منسوب کر دی تو مثلا جو ہے وہ کافی ہے کہ چونکہ یہ معتبر لوگ تھے۔
یونس بن عبد الرحمن، صفوان بن یحییٰ، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی. روایت کسی ایسے شخص کی ہو جس کی طرف انتساب قابل عمل ہونے کے لیے کافی ہو، جیسے عمار سواتی وغیرہ. یعنی روایت جو ہے وہ ایسے کی طرف منسوب ہے کہ جو قابل عمل ہے، جس کی بات مثلا تو اس پر تو اس لیے بھی وہ یعنی قابل اعتبار ہو گئی. تو اس زمانے میں صحیح کا مطلب کیا تھا؟ قابل اعتبار ہونا، قابل عمل ہونا. تو مگر آج صحیح کے معنی جو ہے وہ الگ ہیں اس سے. روایت کسی ایسی کتاب میں ہو جسے کسی امام کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے تصدیق فرما دی ہو. ظاہر جس کتاب کو امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور امام علیہ السلام نے اس کی روایت فرما دی تو پھر تو معتبر ہے، اس میں کوئی چونچرا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کتاب عبید اللہ الحلبی، کتاب عبید اللہ الحلبی، عبید اللہ الحلبی، کتاب یونس بن عبد الرحمن، کتاب فضل بن شاذان، یہ سب معتبر کتابیں ہیں اور ان کے معتبر راوی سبھی. عبداللہ عبید اللہ الحلبی، یونس بن عبد الرحمن مشہور ہیں، فضل بن شاذان مشہور ہے. روایت کسی ایسی کتاب میں ہو جس پر عام طور سے اعتماد کیا جاتا رہا ہو، چاہے اس کا مؤلف شیعہ ہو، جیسے کتاب حریث بن عبداللہ سجستانی، کتاب بنی سعید و علی بن مہزیار وغیرہ، یا غیر شیعہ رہا ہو، جیسے کتاب حفص بن غیاث القاضی، کتاب حسین بن عبید اللہ السعدی، کتاب القبلہ علی بن حسین الطاہری الطاطری وغیرہ. یعنی یہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ غیر شیعہ تھے لیکن معتبر تھے، مشہور تھے، لوگ معتبر تھے. تو یا تو چاہے کتاب مثلا شیعوں کی ہو یا غیر شیعوں کی ہو، لیکن کتاب جو ہے مثلا وہ کیا ہو؟ روایت کسی ایسی کتاب میں ہو جس پر عام طور سے اعتماد کیا جاتا رہا ہو، چاہے اس کا مؤلف شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو. یہ کتابوں کے نام بتائیں. جیسے کتاب حریث بن عبداللہ سجستانی کتاب ہے مثلا، یہ شیعہ تھے. کتاب بنی سعید وہ علی بن مہزیار وغیرہ، یا غیر شیعہ رہا ہو جیسے کتاب حفص بن غیاث القاضی اور کتاب حسین بن عبید اللہ السعدی، کتاب القبلہ علی بن حسین الطاطری. ظاہر ہے کہ ان احتمالات کے ہوتے ہوئے کتاب کی روایات کا صحیح یا قابل عمل ہونا راویوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش سے بے نیاز نہیں بنا سکتا ہے. کتابیں صحیح ہیں، صحیح، لیکن ان روایات کا صحیح یا قابل عمل ہونا راویوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش سے بے نیاز نہیں کرتا. علم رجال کا موضوع کیا ہے؟ راوی ہیں، نہ کہ جو روایات ہیں. بہرحال باقی انشاءاللہ کل کریں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. خیر، ان سب کے باقی جو ہے ردود ہیں اور باقی تفصیلات انشاءاللہ آگے آنے والے درسوں میں آئیں گی اور ان تمام شبہات کے رد انشاءاللہ کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.